اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلس، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے ناظرین، پرائم نیوز میں آج بات کرتے ہیں کہ آخر مودی جی کا عورتوں کے سمان والا پاکھنڈ آخر بے نقاب ہو گیا۔ جی ہاں، مہیلاؤں کا سمان، خواتین کا سمان، ان کا احترام، ان کو برابری کا درجہ دیا جائے، ان کو آگے بڑھایا جائے، ان کی قدر کی جائے، یہ سارے جملے پاکھنڈ جملے تھے، صرف جملے تھے، یا سب سے بڑا جھوٹ اور گھٹیا باتیں تھیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، گزشتہ کل سے سوشل میڈیا پر تمام عورتوں کے ٹویٹر، فیس بک اور سوشل میڈیا واٹس ایپ پر بڑی بڑی پڑھی لکھی خواتین اور مہیلاؤں کے یہ کمنٹس وائرل ہو رہے ہیں کہ آخر مودی کا پاکھنڈ بے نقاب ہو گیا۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ 15 اگست کو لال قلعے کی فصیل سے اتنا جھوٹ کہا ہے اس شخص نے جسے ہم اپنا وزیر اعظم بنائے بیٹھے ہیں۔ عورتیں کہتی ہے کہ اس شخص نے اتنا جھوٹ کہا کہ شرم آتی ہے انہیں وزیر اعظم اپنے ملک کا پی ایم کہتے ہوئے۔ ایک طرف وہ لال قلعے کی فصیل سے عورتوں کے سمان کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اسی وقت جب ان کی تقریر ختم ہوتی ہے تو ان کی اپنی اسٹیٹ جہاں وہ سی ایم بنے، اور جب وہ سی ایم تھے اسی زمانے میں ایک بلقیس بانو جو 5 مہینے کی حاملہ تھی اور اس وقت اس کی 21 سال کی عمر تھی، اس کو کچھ درندوں نے اس کا ریپ کیا۔ اور یہی نہیں، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا درندگی اور بربرتا کی مثال قائم ہوئی تھی گجرات میں، اور جب یہ حضرت ہی وہاں سی ایم تھے۔ جی ہاں، اس وقت صرف ریپ نہیں کیا بلکہ ان درندوں نے خاندان کے کچھ لوگوں کو مار بھی دیا، یہاں تک کہ ان جانوروں نے باقاعدہ تلوار کی نوک پر پیٹ چیر کر، پیگننٹ عورت کا پیٹ چیر کر تلوار کی نوک پر بچے کو اچھالا، حمل کو اچھالا۔ اتنے بڑے درندے جنہوں نے عورتوں کے ریپ کے ساتھ مرڈر، قتل، پیٹ چیرنا، بچوں کو تلوار کی نوک سے قتل کرنا، یہ سارے کام کیا ہے، لیکن مہیلاؤں کے اتنے بڑے مجرموں کو، قاتلوں کو، درندوں کو مودی کا ادھر بیان ختم ہو رہا ہے، اور اسی وقت میں ان کی اسٹیٹ گجرات میں وہاں پر ان درندوں کی معافی کا، آزادی کا اعلان ہو رہا ہے، اور یہ درندے آپس میں ایک دوسرے کو پیڑے کھلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جی ہاں، گجرات کے بلقیس بانو گینگریپ کیس میں عمر قید کی سزا پانے والے تمام 11 مجرموں کو گودھرا جیل سے رہا کر دیا گیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جس دن ان کو رہا کیا گیا تو میں اس دن اسی شہر گودھرا میں موجود تھا۔ میرا رات میں عشاء کی نماز کے بعد مسجد رحمانیہ میں بیان تھا، اس وقت میں وہیں موجود تھا، اور گودھرا میں بھارت کی تاریخ کا سب سے گھٹیا اور نیچ فیصلہ اس وقت کانوں میں سننے آیا کہ اس وقت عورتوں کے سب سے بڑے مجرم، مہیلاؤں کے ریپسٹوں کو مودی جی کی سرکار نے، مودی جی کے اسٹیٹ میں، مودی جی کے گاؤں اور ان کے علاقے میں 11 ریپسٹ قاتلوں، مجرموں کو باقاعدہ مودی جی کی سرکار نے معاف کر دیا۔ تب یہ پاکھنڈ بے نقاب ہو گیا۔ مودی جی کا جھوٹا اور پاکھنڈ جو جملوں والا چہرہ ہے وہ سامنے آ گیا کہ ایک طرف کہہ کچھ رہے ہیں اور کر کچھ رہے ہیں۔
تو اب جناب جب سے یہ واقعہ ہوا تو اب پورے ملک میں جو مہیلاؤں کا اور مانوتا کا درد رکھنے والے ہیں وہ سب بول رہے ہیں اس کے خلاف، اور کئی مہیلائیں باقاعدہ تھوک رہی ہے کیندر سرکار پر اور گجرات کی سرکار پر، ان کو شرم غیرت دلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان بے شرموں کو، بے غیرتوں کو غیرت اور شرم آئے کہ یہ انتہائی گھٹیا اور نیچ فیصلہ تم نے لیا ہے ایسے مجرموں کی معافی کا۔ اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہیلاؤں کا سمان مودی کا صرف ڈھونگ ہے، مہیلاؤں کے احترام اور سمان کے جملے مودی کا اور بی جے پی کا ایک پاکھنڈ ہے، اور وہ پاکھنڈی جملے سارے کے سارے اب بے نقاب ہو گئے ہیں مہیلاؤں کے سمان کو لے کر۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ کل ہمارے اپنے شہر جلگاؤں میں ہم نے خود ایک باقاعدہ آندولن کیا، ان پاکھنڈی پارٹیوں اور پاکھنڈی جملوں کا ہم نے کڑا نشید کیا، اور مہیلا ہماری جو صدر ہے، صدر جمہوریہ ہے، ان کو ایک باقاعدہ میمورنڈم ہم نے یہاں سے اپنے کلکٹر صاحب کے تھرو بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ بھی پریزیڈنٹ آف انڈیا، آپ بھی ایک مہیلا ہو، ظاہر بات ہے کہ مہیلا ہونے کی وجہ سے اس درد کو آپ زیادہ سمجھیں گے، اور ان تمام 11 مجرموں کو جن کو گجرات کی حکومت نے یعنی بی جے پی سرکار نے ان ریپسٹوں کو، قاتلوں کو، مجرموں کو معاف کیا ہے، تو ہمیں مہیلا پریزیڈنٹ آف انڈیا سے یقین ہے کہ مہیلا کے درد کو سمجھتے ہوئے ان کو واپس جیل کے سلاخوں میں ڈالا جائے گا، اور جو بھی سزا ہے ان کی، مہیلائیں تو یہ کہہ رہی ہے، ہمارے ساتھ میں کل آندولن میں ہندو مہیلائیں تھی، وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ان مجرموں کو عمر قید بھی نہیں، اصل ان کی جگہ تو پھانسی کا پھندا ہے، لیکن مودی جی کے راج میں، بی جے پی کے راج میں تمام ریپسٹ اور تمام قاتلوں کو زبردست انداز میں سہایتا مل جاتی ہے، مدد مل جاتی ہے۔ اس لیے کانگریس نے بھی باقاعدہ بلقیس بانو کے قاتلوں اور ریپ کے مجرموں کو رہا کرنے پر کانگریس کی جانب سے بھی ورود مخالفت جاری ہو گئی ہے۔ راہل گاندھی نے سخت ری ایکشن دیتے ہوئے یہ کہا کہ مودی جی، پوری قوم آپ کے قول اور فعل یعنی آپ کی کہنی اور کرنی، آپ کا بولنا اور کرنا اس پاکھنڈ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ کے کہنے میں اور آپ کے کرنے میں کتنا فرق ہے، کتنا پاکھنڈ ہے۔ مودی جی، پورا ملک، پوری قوم، پورا سماج اس کو دیکھ رہا ہے کہ آپ نے ریپسٹوں کو اس دن آزاد کیا اور جشن آزادی کا بھی مذاق اڑایا، جشن آزادی کا بھی گویا کہ آپ نے اپمان کیا ہے، کیونکہ وہاں آپ کی حکومت ہے، بی جے پی ہے، اور آپ کی حکومت تو چھوڑیے، وہیں سے آپ سی ایم بن کے پی ایم بنے ہیں، یعنی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے لوگوں کا صاف طور سے اشارہ ہے کہ آپ کی مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اگر آپ سچے ہیں مہیلاؤں کے سمان میں، اگر آپ کو یہ بات بری لگ رہی، اگر آپ سچے ہیں مہیلاؤں کے سمان میں، تو مودی جی آپ کا کھلا بیان آنا چاہیے کہ ان 11 مجرموں کو غلطی سے چھوڑ دیا گیا ہے اور معاف کر دیا گیا ہے، ان کو جیل کے سلاخوں میں نہیں، ان کو پھانسی کے پھندے پر چڑھاؤ۔ تو راہل گاندھی نے بھی، کانگریس نے بھی زبردست انداز میں اس کی نندا کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں گے اور جاری رہے گی۔ تلنگانہ کے وزیر نے مودی سے مداخلت کی اپیل کی، یعنی جو ابھی میں نے جملہ کہا کہ اگر مودی جی مہیلاؤں کے سمان میں اگر سچے ہیں تو مودی جی نے خود اس میں انٹرفیئر کرنا چاہیے، اور 11 مجرموں کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کے لیے خود مودی جی کا بیان اور سمرتھن آنا چاہیے۔ اور اگر مودی جی نے اس پر خاموشی اختیار کی، یعنی یہ پورے ریپسٹ اور قاتل ان کی مرضی سے اور ان کے ہی باقاعدہ ہتھ کنڈوں سے چھوڑے جا رہے ہیں، کیونکہ اسد الدین اویسی نے بھی کہا اور تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ گجرات کے الیکشن میں ہندوتوا ٹولے کو خوش کرنا بی جے پی کا مقصد ہے، اس لیے مہیلاؤں کے سمان کے بات کرنے والے پاکھنڈی جملے پورے جھوٹے ہیں، اور باقاعدہ ریپسٹوں کو اس لیے چھوڑا جا رہا ہے کہ گجرات کا ہندوتوا ٹولہ خوش ہو جائے کہ مودی جی اور بی جے پی اتنا بڑا بھی کام کر سکتی ہے، مہیلاؤں کے درندوں، قاتلوں، مجرموں اور ریپسٹوں کو معاف کر سکتی ہے، کیونکہ الیکشن ہے۔ تو اس لیے اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کیا گیا، حالانکہ سزائے موت ایسے لوگوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جانا چاہیے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلقیس بانو کے کیس کے مجرمین کی رہائی بالکل غلط ہے۔ الحمدللہ سب سے پہلا آندولن ہمارے اپنے شہر میں ہم لوگوں نے کیا، ہم نے آواز اٹھائی، میمورنڈم دیا، اور اب ہم پورے ملک کے تمام، اس میں ذات اور دھرم نہ، آپ دیکھیں آج بلقیس بانو ہیں، جی ہاں، نربھیا بھی
ایک بیٹی تھی, بلقیس بھی ایک بیٹی ہے. نربھیا کے قاتلوں کے ساتھ میں اور نربھیا کے ریپسٹوں کے ساتھ میں اگر کڑی کارروائی کا معاملہ کیا جاتا ہے تو بلقیس کے قاتلوں کے ساتھ میں بھی کڑی کارروائی کا معاملہ کیا جانا چاہیے. مجھے خوشی ہوئی, گزشتہ کل ہمارے ساتھ جو ہندو بہنیں تھیں انہوں نے کہا کہ یہ گھٹیا اور نیچ ہندو مسلم کی پالیسی یہاں اختیار مت کرو, کیونکہ بلقیس بھی بیٹی ہے اور نربھیا بھی ایک بیٹی ہے. تو میں تمام ہندوستانیوں سے کہوں گا کہ اگر آپ کے گھروں میں بھی بہن بیٹیاں ہیں, آپ کو بھی بہن بیٹیاں ہیں, تو آپ میدان میں آ جاؤ اور مودی سرکار کے, بی جے پی سرکار کے اور گجرات سرکار کے اس نیچ فیصلے کے خلاف آپ میدان میں آ جاؤ, ورنہ ریپسٹوں کو اسی طرح چھوڑا جاتا رہا تو آج بلقیس تو کل کوئی اور نربھیا ہو سکتی ہے. کسی کی بھی ماں, کسی کی بھی بہن اور کسی کی بھی بیٹی ریپسٹوں کا شکار ہو سکتی ہے, کیونکہ ریپسٹوں کے حوصلے بڑھانے کا کام بی جے پی سرکار, گجرات سرکار اور مودی سرکار نے کیا ہے. اس کی نندا آپ کو ایک بھارتی ہونے کے ناطے کرنا ہوگی اور اس کا کڑا وروج آپ کو راستوں پر آ کر باقاعدہ جمہوری طریقے سے جتانا ہوگا اور اس گھٹیا سرکار کے گھٹیا فیصلوں کے خلاف وروج آپ کو جتانا ہوگا. اور میں تو ادھ بھکتوں سے بھی کہوں گا, گوبر بھکتوں سے بھی کہوں گا کہ آپ کے گھر میں بھی بہن, بیٹیاں, مائیں, عورتیں آپ کے گھروں میں بھی ہے اور آپ بھی کسی مہیلا کے پیٹ سے جنم لیے ہوئے ہو. اگر آپ بھی کسی مہیلا کے پیٹ سے جنم لیے ہیں تو شرم آنی چاہیے اور آپ نے بھی اپنی اس گھٹیا سرکار کے گھٹیا فیصلے کے خلاف میدان میں آنا چاہیے, کیونکہ آپ بھی کسی مہیلا کے پیٹ سے جنم لیے ہیں, آپ بھی کسی کے بیٹے ہیں, کسی کے بھائی ہے, کسی کے شوہر ہے, کسی کے لال ہے. اور عورت کا سمان کرنے والی آپ کی یہ مکار اور پاکھنڈی سرکار کا پاکھنڈ کھل کر سامنے آ گیا ہے. تو آپ کم از کم کسی ماں کے لال ہو تو آپ اپنی ہی سرکار کے اس پاکھنڈی فیصلے کے خلاف میدان میں آ جائیے, تو آپ کی ماں کی دعا بھی آپ کو لگے گی. ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں. دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج. پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں. اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. تھینک یو. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد, پیٹھ اور کمر کا درد, کندھے, گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد, پیٹھ اور کمر کا درد, کندھے, گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے, یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے, جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے, جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے, ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ, اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں. ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے 20 سالوں سے جموں اور کشمیر میں کام کر رہا ہے. یتیموں, محتاجوں, غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو. ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آرفنیج اسکل ڈیولپمنٹ کم انٹرپرینیورشپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے جس کا لاگت کا تخمینہ 7 کروڑ ہے. اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں. انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے FCRA اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں, کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا. وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور عزت کی زندگی گزاریں, یہی ہماری کوشش ہے.